بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں اور رفعتوں کے قائل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسی عشق کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں سے بھی محبت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں حضرت اسامہ کو بھی زیادہ وظیفہ پیش کر رہے ہیں، نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور حسنین کریمین کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے عقائد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں روز روشن کی طرح واضح تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان آتا تو وہ سر تسلیم خم کرتے، اور لازمی بات ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جس میں نجات ہے۔ اسی عقیدے پر جو بندہ قائم رہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مصنف عبد الرزاق کا حوالہ قاری صاحب نے دیا، اور بعض علماء ہم سے تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں نسخہ چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ اس کے نسخے منگوائیں گے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ ہمارے دوست علامہ عمر حیات قادری صاحب نے صفہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اردو کا جو ترجمہ ہے، علامہ استاذ العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمن، اس کا اردو ترجمہ کیا، وہ بھی اویلیبل ہے، تو وہ منگوایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بعض علماء کرام نے تقاضا کیا۔ تو ناظرین کا امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ کا مقام یہ ہے کہ یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم ان کے دادا استاد ہیں، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ 126 ہجری میں ہوتی ہے۔ یمن میں آپ پیدا ہوتے، علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل جیسی عظیم المرتبت جو ہیں وہ محدث اور فقیہ جو ہیں ان کے آپ جو ہے وہ استاد ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے آپ دادا استاد ہیں، اور آپ نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنے میں صرف کیا، یمن میں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف احادیث جو ہیں وہ اکٹھی کی۔ ایون تہذیب التہذیب جو فن رجال کی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں آپ کے بارے میں یہ درج ہے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث میں کوئی شخص عبد الرزاق سے بہتر دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اور یعنی حدیث کے فن کے اعتبار سے آپ کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، اور صحیح بخاری میں آپ سے کم و بیش 89 یعنی آپ سے جو ہے وہ 89 احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم میں 289 جو احادیث ہیں صحیح مسلم میں آپ سے مروی ہیں، اور اسی طرح سے مختلف کتب کے اندر بھی آپ سے احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ تو آپ کی عظمت اور آپ کی جو علمی شان و شوقت ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اب بریک سے پہلے یہ سوال کہ ایک ہی وجود میں بشریت اور نورانیت دونوں شانیں کیا ممکن ہیں، تو اس کا حوالہ سورہ مریم کی آیت مقدسہ ہے کہ جب جبرائیل امی علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی طرف آتے ہیں تو کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں، بشری شکل میں آئے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نور بھی ہیں۔ تو نور ہونے کے باوجود وہ جو شکل میں آ رہے ہیں تو وہ بشریت کی جامع میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ جو مغالطہ ہے کہ کوئی بشر ہو سکتا ہے تو پھر وہ نور نہیں ہو سکتا۔ نور اور بشر کا آپس میں کوئی جو ہے وہ تضاد ہی نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عظمتوں کی بات آتی ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراج منیرہ کہا جا رہا ہے، کہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں، عظمتیں، فضیلتیں اور مراتب کا تذکرہ قرآن مجید جا بجا کر رہا ہے، اور صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نور ہی مانا کرتے تھے، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا۔ قبلہ قاری صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا، یہ ہمارے جو دوست ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ نور ہدایت مانتے مگر نور حسی نہیں مانتے۔
تو میں چاہوں گا کہ حدیث مقدسہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نور ہدایت میں تو اختلاف نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کا نور حسی ہونا، اس بارے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بیان فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی ہیں۔ آپ نے ابھی حدیث مبارک ترمذی شریف سے دیکھی، آپ کو پوری حدیث ہم نے پڑھ کر سنائی اور دکھائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، یعنی کب آپ کو نبوت حاصل ہوئی؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تخلیق ان کی نہیں ہوئی تھی، پتلا بھی ان کا نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام سے بشریت شروع ہوئی ہے، تو وہ پہلے کیا تھا؟ وہی آقا کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ حدیث، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا، اگلی لائن جو تھی کہ قالا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ دکھا، یہ الفاظ موجود ہیں، یہ میرے پاس ترمذی ہے جی۔ میں نے اس وقت تو نشانی لگائی ہوئی تھی اس پر، حدیث نمبر کیا تھی؟ 6000، ہاں میں نے بتایا تھا کہ 6309 غالباً حدیث تھی، وہ میں نے اس وقت تو نشانی رکھی ہوئی تھی، اب نشانی آگے پیچھے ہو گئی تو ابھی آ جاتی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، جی آپ گفتگو فرمائیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی میں نے وہاں نشانی رکھی ہوئی تھی کہ یہ ترمذی شریف ہے، ابواب المناقب، ترمذی ابواب المناقب، ابواب المناقب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب شروع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ آگئی حدیث۔ حدیث تو آپ نے پہلے دیکھی ہے، 3609 حدیث نمبر، عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد قال ابو عیسیٰ، فرمایا امام ترمذی نے ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی ہریرہ، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ ایک سند کے ساتھ مروی ہے، اس لیے غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، غریب ان کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح ہے مگر صرف ایک سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی سند ایک سے زیادہ نہیں ہے، تو صحیح حدیث ہے، پہلے حسن پھر اس کے بعد دوسرا درجہ صحیح کا قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کس قدر واضح کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے موجود تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت سے متصف فرمایا۔ وصف کسی موصوف سے کے ساتھ ہی کھڑی ہو سکتی ہے جی، عالم ایک صفت ہے، اگر وہ بندہ ہی نہ ہو تو عالم کی صفت کس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت ثابت ہوئی تو حضور تھے تو نبوت ثابت ہوئی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھا، جی کہ میں علم میں، اللہ کے علم میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا نہیں بنا تھا۔ یہ جاہلانہ تفسیر ہے، تشریح ہے، اللہ کے علم میں تو ہر شے ہی شروع سے لے کر ہے۔ جی میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت اللہ کے علم میں قاری تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا نہیں بنا تھا، جی تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تخصیص رہ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنے لیے بطور فضیلت کے ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ وہی چیز ہے جو صرف حضور ہی میں ہو، باقی لوگوں میں نہ ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت میرا نور موجود تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شان نبوت سے متصف فرما دیا تھا۔ یہ حدیث ہے
پھر ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم. یہ محدث ہے، پوری سند کے ساتھ پوری حدیث لاتا ہے. ہر آیت کے تحت جتنی اس کو حدیثیں اپنی پوری سند اسناد کے ساتھ ملتی ہیں وہ لاتے ہیں اور اس کو وہ ذکر فرماتے ہیں. تو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ تفسیر القرآن العظیم اس کا نام ہے، تفسیر القرآن العظیم مسندن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ والتابعین. یہ حدیث، یہ جو تفسیر ہے، یہ رسول پاک سے اور صحابہ سے اور تابعین سے جو حدیثیں آئی ہیں قرآن کی تفسیر میں، ہر آیت کی تفسیر جو حضور نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، وہ پوری اپنی سند کے ساتھ امام حافظ عبد الرحمن بن محمد بن ادریس رازی ابن ابی حاتم المتوفا ہجری 327 آپ ارشاد لاتے ہیں، حدیثیں لاتے ہیں. یہ جلد نمبر 9 ہے میرے پاس، جلد نمبر 9. اس کے اندر حدیث ہے 17,597 نمبر حدیث ہے، یعنی ہزاروں کے حساب سے اس میں حدیث ہے. یہ 18 جلدوں کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے میرے کتب خانے میں. حدثنا ابو زرعۃ الدمشقی حدثنا محمد بن بکار حدثنا سعید بن بشیر حدثنا قتادہ عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ پوری سند ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی قولہ تعالیٰ، اس اللہ تعالیٰ کے قول مبارک کی تفسیر میں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، یعنی سورہ احزاب کا پہلا رکوع. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں تخلیق کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے پہلے ہوں، میں تخلیق میں سب سے پہلا نبی ہوں، وآخرهم فی البعث، اور بعثت میں سب سے آخری نبی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نبی سے پہلے پیدا فرمایا. جب سارے نبیوں سے حضور اول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی اول ہیں. آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں بنا ہے، جو کہ ابو البشر ہیں وہ بعد میں پیدا کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پہلے پیدا فرمایا. کنت اول النبیین، میں نبیوں سے پہلے ہوں، سب سے پہلے ہوں، فی الخلقی، تخلیق میں، وآخرہم فی البعث، اور بعثت میں سب سے آخری نبی ہوں. فبدأ ابی قبلہم، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ سے شروع کیا سب سے پہلے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقطہ آغاز بھی ہے نبوت کے لیے، اور نقطہ آخرین بھی ہیں نبوت کے لیے. نبوت سرکار سے ہی شروع ہوئی اور سرکار پر ہی ختم ہوئی. اس کی تعبیر امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت شروع ہوئی، آپ پر نبوت ختم ہوئی. اور شارحین کہتے ہیں کہ سرکار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پرکار ہوتی ہے، کہ پرکار دائرہ لگاتی ہے کاغذ کے اوپر، تو جس نقطے سے شروع کرتی ہے اسی نقطے پہ آ کر دائرہ ختم ہوتا ہے. یعنی دائرہ جہاں سے شروع ہوا وہیں آ کر دائرہ ختم ہو تو وہ دائرہ صحیح ہوتا ہے. اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پھر وہ دائرہ غلط ہوتا ہے. اور جو دائرہ رب العالمین بنا رہا ہو اس دائرے کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے تخلیق بھی آپ کی ہے. تو یہ حدیث پاک بھی ایک سے، اور اگلی حدیث بھی انہوں نے حضرت حسن سے، حضرت ابو ہریرہ سے، یعنی باقی ساری سند وہی ہے، اور آخر میں جا کر حسن نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک نقل کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث فبدأ بہ قبلہم. یعنی دو حدیثیں آئی ہیں مختلف سندوں کے ساتھ، اور ان دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جانا یہ بھی صاف واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ نے آپ کے نور کو تمام جہانوں سے پہلے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور وہی نور پھر لباس بشری میں آیا. میں ایک خوبصورت شعر ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی کہ جس شخص نے دارالعلوم دیوبند بنایا اور پھر آگے یہ دیوبندی جو جماعت ہے یہ سارے جتنے دیوبندی علماء ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، اور اس دارالعلوم کے بانی و بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں۔ ان کا رسالہ قصائد قاسمی میرے ہاتھ میں ہے۔ قصائد قاسمی یہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کا ٹائٹل قصائد قاسمی، یہ ہجری 1360 میں یہ چھپا تھا۔ از افاظات حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پورا لکھا ہوا ہے جی، یہ میرے پاس ہے۔ اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نور کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بشریت تو آپ کا ایک حجاب ہے، بشریت آپ کا حجاب ہے، یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور حدیث صحیح کے مطابق پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے سارا جہان بنایا، اور پھر اسی نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور وہ نور پھر منتقل ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک آیا، اور سرکار دنیا میں تشریف لائے تو نور اور بشر دونوں جمع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب کہ ثنا کر اس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ، کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار، جی یعنی حضور کی تعریف کرو، سبزے کی اور چمن کی اور بہار کی کیا تعریف کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 5 قصائد قاسمی، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ اظہار، یعنی کیسے میں حضور کی تعریف کروں کہ کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ اظہار، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نور خدا ہیں ان کی میں تعریف کیسے کروں۔ اور آگے صفحہ نمبر 6 پہ کہتے ہیں، تو آئینہ ہے کمالات کبریائی کا، وہ آپ دیکھتے ہیں اپنا جلوہ دیدار، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شکل میں وہ آئینہ بنایا ہے کہ جس میں اللہ خود اپنا دیدار کرتا ہے۔ حضور اللہ کے کمالات کا آئینہ ہیں۔ اگر ہم یہ بات کہتے تو ہم پر بہت بڑے فتوے لگتے، لیکن چونکہ مولانا قاسم صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے بالکل صحیح ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کمر میں کچھ آ جائے تیرے چہرہ کا نور، تو رات دن ہو اور آگے ہو اس کے دن شب تار، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ کمر کے چہرے میں تھوڑا سا آ جائے تو رات دن بن جائے اور دن رات ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، کہ اے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ بشریت کا حجاب پڑا ہوا ہے، بشریت سرکار کا حجاب ہے، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، وہ تو مولا پاک جو خدائے ستار ہے اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، بشریت تو صرف آپ کا ایک حجاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تو آپ پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ علماء جو ہے اسی مکتب کے وہ اپنی تقریروں میں یہ شعر پڑھ کے امام احمد رضا فاضل بریلوی پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی کہہ دیا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ ہمارے امام نے کہا ہے، اور آپ کا امام کیا کہہ رہا ہے کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ تو میں کہتا ہوں ایک ہی بات امام محمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے، اور وہی بات مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں تو وہ پکے مومن رہے۔ یہ ناانصافی کیوں ہے جی؟ یا تو دونوں کو کافر بناؤ اور یا دونوں کو مسلمان سمجھو۔ اپنے کو مسلمان کہہ دیا، دوسرے کو کافر بنا دیا، تو
تو یہ بات نہیں چلے گی. بات وہی ہے جو ہمیں احادیث کی روشنی میں حاصل ہوئی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نور ہیں. خدا نے آپ کا نور سب سے پہلے بنایا، پھر اس سے جہان تخلیق فرمایا، اور پھر آپ کو لباس بشریت میں، حجاب بشریت کے اندر اس نور کو ڈھال کے بھیجا. اور یہی عقیدہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب بھی اپنی ان قصائد کے اندر بیان کر رہے ہیں. جی ناظرین کرام، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العالمین نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. العالمین میں جو کوئی بھی ہے اسے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی حاجت ہے، خواہ وہ عالم بشریت ہو، خواہ وہ عالم نورانیت ہو. نوری مخلوق کو بھی فیض ملتا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بشریت کو بھی فیض ملتا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بشریت ہے وہ بھی نورانی ہے، اور اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات اتنی منزہ ہے، مشفع ہے کہ آپ کے جسم پاک کا سایہ بھی نہیں تھا. یہ آپ کی بشریت دیکھیے. بعض لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کرتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نادانی کی انتہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کرنا، اور عقیدہ وہی جو صحابہ کرام کا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا نہیں مانتے تھے. کتنا ادب کرتے تھے میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک کہ آپ کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا. آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے. آپ کے جسم اور آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کے رخسار میں جو چیز ہوتی اس کا عکس اور پرتو دیکھا جاتا تھا. سرکار کے چہرہ مبارک پر اتنی نورانیت اور چمک ہوا کرتی تھی. اور پھر حصی نورانیت کی جو نور حصی ہے اس کی دلیل دیکھیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سوئی گر جاتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لب مبارک جو ہے وہ کھلتے ہیں تو آقا کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلتا ہے کہ روشنی ہو جاتی ہے. اور یہ کہ حقیقت ہے کہ اندھیرے میں سرکار جب مسکرایا کرتے تھے تو دانتوں سے اتنی چمک نکلتی تھی کہ ہر طرف نور کا اجالا ہو جاتا تھا. اور پھر دیکھیے کہ آپ کی جو میں نے کہا کہ نورانی بشریت کے عالم یہ کہ کئی دن آپ نہیں کھایا کرتے تھے، مسلسل آپ روزے سے ہوتے تھے. لیکن جب صحابہ کرام نے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہا، فالو کرنا چاہا، تو کمزوری کی وجہ سے کوئی کہیں پر گر رہا ہے، کوئی کہیں پر گر رہا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نور، جیسا کہ قبلہ قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، پھر وہ نور نسل در نسل جو ہے منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام سے. اور پھر یہ جو آج ہم اہل سنت انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. جو ادب سے سرکار کے اسم پاک آتا ہے تو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں. یہ بھی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. اور پھر سرکار کا عالم یہ کہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ عقیدہ وہی جو سیدہ
آمنہ سلام اللہ علیہا کا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوتا ہے، اور اتنا آپ کا مقام اور عظمت دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آنے لگ جاتے ہیں، اتنا نور ہوگا کہ جس سے کہاں ہے ملک شام، میں نے فلائی کیا ہے مکہ پاک سے شام دمشق کی طرف 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 2-2.5 میل کا فاصلہ ہے، اور کہاں بیٹھے ہیں سیدہ آمنہ، کہاں تشریف فرما ہیں، اور فرماتی ہیں کہ مجھے ملک شام کے جو ہے وہ محلات نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت دیکھیے۔ اور ایک اور بات جو صحابہ کرام اور سیدنا عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں